أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء نہیں ہے وہ برابر، سارے یہودی ایک جیسے نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو حق پر قائم ہے۔ ایمان والے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور حکم کرتے ہیں اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں نیکوکاروں میں سے، صالحین سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی وہ نیکی کریں گے پس ہرگز اس کی ناقدری نہیں کیے جائیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان کو فائدہ نہیں دیں گے مال ان کے اور نہ اولاد ان کی اللہ سے کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثال اس کی جسے وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، جیسے ہوا کی مثال ہو، اس میں پالا تھا، سخت سردی تھی، وہ پہنچی اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، بس اس نے اس کھیتی کو تہس نہس کر دیا۔ وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون، اور اللہ پاک نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہفتہ ہے اور شوال کی 16 تاریخ سن 1423 ہجری، دسمبر کی 21 تاریخ سن 2002۔ آج کے سبق میں ہم نے 5 آیات مبارکہ پڑھی۔ سورت
آل عمران ہے اور آیت نمبر 113 سے 117 تک۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا بھی درست نہیں۔ جیسے کسی گاؤں میں کوئی ایک دو آدمی چور ہوں تو کہہ دیا جائے کہ یہ سارا گاؤں ہی چوروں کا، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ یا کسی خاندان کے کچھ لوگ برے ہوں تو کہہ دیا جائے جی اس کا اس برے خاندان سے تعلق ہے، تو بروں میں اچھے ہوتے ہیں، اچھوں میں برے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ مردوں میں سے زندے پیدا کرتا ہے۔ ابو جہل مردہ، دل کا مردہ، ایمان کے اعتبار سے مردہ، اور اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ، ایمان والا، محمدی فوج کا سالار رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولید بن مغیرہ بدترین کافر، اور بیٹا خالد سیف من سیوف اللہ، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت پوجنے والا، بت بنانے والا، اور ابراہیم علیہ السلام بت توڑنے والے ہیں، تو اس لیے یہ ہوتا ہے۔ فرمایا سارے برے نہیں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کی برائی آئی تھی، یہودیوں کی، ان پر ذلت مار دی گئی، کہیں بھی پائے جائیں۔ فرمایا اللہ کا غضب کے حقدار بنے، انہوں نے یہ برائی کی، یہ برائی کی، اللہ نے ان کی برائیاں بیان کی، ایتوں کے منکر، انبیاء کے دشمن وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ان نیک اور پاکیزہ ہستیوں کا اللہ بیچ میں ذکر نہ کرتا تو یہ بھی انصاف نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہودیوں کی اکثریت تو واقعی ایسی ہے، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ انہی بدوں میں ان بروں میں، ان کے اندر، ان لعنتیوں کے اندر ہی کچھ ایسی پاک ہستیاں بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، جو پہلے بھی حق پر قائم تھے اور منتظر تھے کہ آخری نبی آئے اور ہم اس پر ایمان لائیں، اور جو ہی آخری نبی تشریف لائے تو انہوں نے وہ نشانیاں پہچان لی جو ان کی کتابوں میں تھیں، تورات میں، اور نہ اس نبی کی، نہ صرف اس نبی کی بلکہ ان کے صحابہ کی نشانیاں بھی تھیں۔ ہاں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، صحابہ کی بھی علامات اور تذکرے پہلی کتابوں میں موجود تھے۔ فرمایا وہ حق پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے نہ نذرانوں کی پرواہ کی، نہ چڑھاووں کی، نہ یہ دیکھا برادری ساری ناراض ہو جائے گی، نہ یہ دیکھا کہ ہمارے مفادات پر زد پڑے گی، دنیا کی آمدنیں بند ہو جائیں گی، کسی چیز کی پرواہ نہ کی، قرآن پر ایمان لے آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، اور قرآن کو نہ صرف یہ کہ مانا بلکہ قرآن کو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ جب بے دین لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں تو وہ رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز میں، تہجد کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، اور فرمایا وہ کثرت سے سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صرف رات کی عبادت ہی نہیں، 5 وقت کی نماز کے بھی پابند ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جماعت مختصر سی تھی، اور ان میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن سلام آتے ہیں رضی اللہ تعالی، یہودیوں کے عالم تھے لیکن ایمان لے آئے، اور ہر موقع پر یہودیوں کی خیانتوں کی نشاندہی کی،
ان کے جھوٹ جو چھپایا کرتے تھے وہ پردہ ڈالتے تھے، ان کے جھوٹ کی کلی کھولنے والے یہی ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، شرک چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کو مان لیا۔ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، قیامت پر یقین، اللہ کی توحید پر یقین، خود نمازیں پڑھتے ہیں، دوسروں کو نمازیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، خود توحید پر قائم اور دوسروں کو توحید کا درس دیتے ہیں، خود بے حیائیوں سے رکتے ہیں، دوسروں کو بے حیائیوں سے روکتے ہیں، خود حق نہیں چھپاتے بلکہ تورات کی اصل بات کو بتاتے ہیں، خود بھی مانتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، اور برائیوں سے رکتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں، اور کوئی نیکی سامنے آ جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ آگے بڑھ جائے۔ کس میں آگے بڑھ جائے؟ نیکیوں میں آگے بڑھ جائے۔ جیسے بے دین لوگ دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھتے ہیں کہ کوٹھی عالی شان ہو، کار بڑی ہو، اور دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں، رشوت لینے میں مقابلہ کرتے ہیں کہ فلانا میرے رینک کا، میرے درجے کا افسر، اس نے رشوت اکٹھی کر کر کے مال بنا لیا، کاریں بھی لے لی، میں پیچھے رہ گیا۔ مقابلہ یہ ہو رہا ہے۔ وہ بھی تو پٹواری ہے اور اس کی اتنی دولت اور اتنے پلاٹ اور اتنے کارخانے اور مارکیٹ بنا لی بازار میں پٹواری ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ مقابلہ کون کرتے ہیں؟ بے دین۔ یہ مقابلہ کون کرتے ہیں؟ بے دین۔ اور دین والے کہتے ہیں اچھا میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ تہجد پڑھتا ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ اس کے بیٹے عالم بن گئے، حافظ بن گئے، میرے بچہ ایک بھی حافظ نہیں، میں اب بچوں کو حافظ بناؤں گا۔ یہ مقابلہ ہے۔ جنت کی بات آتی تو کھڑے ہو کر کوشش کرتے کہ ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں اللہ پاک 70,000 کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور فرمایا 1,000 کے ساتھ 70,000 اور بھی بخشے جائیں گے۔ صحابہ نے ان کی صفات پوچھی، آپ نے فرمایا وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، وہ بدشگونی نہیں پکڑتے، نحوست نہیں پکڑتے کسی چیز میں، اور فرمایا اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی، کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ پھر اس کو دیکھ کر اور کھڑے ہوئے، کہا نہیں عکاشہ تم سے نیکی میں سبقت کر گئے۔ یہ بشارت اور خوشخبری صرف عکاشہ کے لیے تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کو جبرائیل نے بتائی عکاشہ کے بارے میں تھا، آگے حضور کیسے بولتے؟ فرمایا وہ تم سے سبقت کر گئے۔ تو صحابہ ایسے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک میری امتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، 70,000 بھی اور 3 لپیں بھر کر بھی۔ حضرت عمر نے دعا کی یا اللہ مجھے ان لپ والوں میں ہی شامل کر دینا کہ میں بھی بخشا جاؤں۔ تو صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ پیاری چیز خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ پیارا محبوب بیرہا ہے باغ جو مسجد نبوی کے بالمقابل تھا، تو میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو یہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے۔
یا پھر ابو بکر صدیق کی مثال سامنے رکھو، غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول نے چندہ مانگا تو ابو بکر صدیق سارا گھر خالی کر کے لے آئے کہ جہاد میں مجاہدین کے کام آ جائے گا، حتیٰ کہ کوئی سوئی بھی ملی تو لے آئے، سب کچھ اللہ کی راہ پر۔ اور عمر بھی سوچ رہے ہیں کہ آج میں چاہوں گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، آدھا لے آئے، لیکن وہاں پہنچے تو معاملہ ہی اور تھا۔ آدھا لانے والا جو ہے وہ سارا لانے والے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں جن کا تعلق تھا تو یہودیوں کے خاندان سے، لیکن نیکیوں میں آگے بڑھنے والا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، صالحین میں سے تھے۔ فرمایا یہودی ہونا ان کو مضر نہیں ہوگا، ان کا یہودیوں کے خاندان سے تعلق رکھنا ان کو نقصان نہیں دے گا۔ فرمایا ان کی نیکیوں کی ناقدری نہیں ہوگی، ان کی ہر نیکی کا بدلہ ملے گا، بلکہ ان کو تو دوہرا بدلہ ملے گا، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا یؤتون اجورہم مرتین، ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ پہلی کتابوں کو بھی مانتے تھے، آخری کتاب کو بھی مانا، تو اللہ پاک ان کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ اور جس مال کے بلبوتے پر یہ دوسرے یہودی حرام خوری پر فخر کر رہے ہیں، فرمایا یہ مال ان کے قیامت کے دن کام بلکہ دنیا میں بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ چاہے تو مال کے ہوتے ہوئے بھی پریشان کر دیتا ہے کہ نہیں۔ دولت اکٹھی کی جا سکتی ہے، لیکن چین، سکون اور یہ چیزیں یہ مال پیسے سے نہیں ملتی۔ اس مضمون کی آیات قرآن میں بکثرت ہیں کہ بے دینوں کا مال، دولت، پیسہ، اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور فرمایا یہ دوزخ ہی جائیں گے۔ دولت کی ریل پیل تو ہے چند دن، پھر جہنم میں تو دولت نہیں ہوگی، نہ مال ہوگا نہ پیسہ ہوگا، ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور دنیا میں جو مال دولت یہ خرچ کر رہے ہیں، فرمایا یہ بھی ایسے ہی سمجھو کہ جیسے ہوا میں سخت سردی ہو اور وہ ایک ظالم قوم کی کھیتی پر آ جائے اور وہ فصل تباہ ہو جائے، تو اسی طرح انہوں نے ایک بے بنیاد عمارت بنائی، دولت دنیا کی اکٹھی کی جو کمزور بنیادوں پر ہے، کیونکہ دنیا بذات خود ہی کمزور ہے۔ تو فرمایا اوپر سے ٹھنڈی ہوا آئی، سردی پڑی اور فصل تباہ ہو گئی۔ اسی طرح جب موت کا پالا پڑے گا، موت سے واسطہ پڑے گا، موت سے پالا پڑے گا، تو فرمایا یہ سب کچھ دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ ہاں، ساری دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، اور اپنے اوپر ہی لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ خلاصہ تھا ان آیات کا جو آج پڑھی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا لیسو سوا، سارے اہل کتاب برابر نہیں، سارے یہودی ایک جیسے نہیں، بے شک اکثر ان کے نبیوں کو قتل کرنے والے، نافرمان، لعنتی، خدا کے غضب کے حقدار، لیکن ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو قائم ہے یعنی حق پر قائم ہے۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ ڈٹے ہوئے ہیں۔ قائم ہونے کا مطلب ڈٹ جانا بھی ہے۔ دنیا کے لالچ اور مفادات ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکے، نہ برادری کی کشش ان کو روک سکی، نہ مفادات ان کی راہ میں حائل ہوئے۔ فرمایا وہ ڈٹے ہوئے ہیں، حق پر قائم ہے۔ اور دوسرا معنی قائمہ کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ہیں، قائمہ۔
یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی، پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ یتلون تلاوت سے بنا ہے، تلاوت سے یہ فعل مضارع ہے، تلا یتلو پڑھتے ہیں، یتلون پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں، آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں۔ ویسے تو قرآن دن کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن رات کو پڑھنا اور خاص طور پر تہجد کی نماز میں، عشاء اور فجر کی نماز میں پڑھنا، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آنا جمع ہے ان یون کی، آنا کس کی جمع ہے؟ ان یون۔ ان یون کا معنی ہوتا ہے وقت، لمحہ، گھڑی، اور آنا کا معنی کیا ہوا؟ گھڑیاں۔ رات کی گھڑیوں میں وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدے کرتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ رات کو بھی عبادت کرتے ہیں اور ساری نمازیں پڑھتے ہیں، پانچوں نمازیں، اور نمازی وہی ہے جو ساری نمازیں پڑھے۔ جو صرف عید پر گزارا کر رہا ہے یا جنازہ پڑھ رہا ہے وہ نمازی ہے؟ وہ بے نماز ہی ہے۔ سجدوں میں جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں، اس لیے سجدہ بول کر نماز مراد لی ہے، کیونکہ نماز کا رکن اعظم کون سا ہے؟ سجدہ، اس لیے فرمایا وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، وہ امریکہ کے آگے نہیں جھکتے۔ کس کے آگے جھکتے ہیں؟ صرف اللہ کے آگے۔ وہ درباروں پر نہیں جاتے، وہ قبروں کو سجدے نہیں کرتے، وہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ شرک انہوں نے چھوڑ دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کے نور میں سے نور جدا ماننا چھوڑ دیا۔ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے حضرت عزیر علیہ السلام کو، جیسے باقی یہودی مانتے ہیں، بلکہ اللہ کی توحید پر یقین ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ کس چیز کا حکم دیتے؟ اچھے کام، نیکیاں پھیل جائے، ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے، اس کی کوشش، مسجدیں آباد ہوں، مسجدیں آباد، جہاد کے کام کو تقویت ملے، اس کی کوشش ہے۔ یہ نہیں کہ گلی گلی میں میوزک سینٹر کھول جائے۔ بعض لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ برائیاں پھیلنی چاہیے، زنا عام ہونا چاہیے، تو یہ بدکار لوگ ہیں، برے لوگ ہیں۔ لیکن دیکھ لو ان یہودیوں میں کتنے اچھے لوگ تھے، نیکیاں پھیلانے والے، اچھے کام کرنے والے، اور حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے۔ اللہ پاک نے سورہ حج میں مسلمان حکمرانوں کی بھی یہ صفت بیان کی۔ کیا فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ لیکن آج دیکھ لو فوش تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ ویڈیو سینٹروں پر، کوئی روکنے والا نہیں، نہ ناظم تحصیل روکتا ہے، نہ ناظم ضلع، نہ ڈی سی، نہ تھانے دار۔ ہاں مولویوں کو اندر کر دو، مجاہدوں کو پکڑ لو، اس پر بڑا زور ہے۔ مجال ہے کہ ان بے حیاؤں کو، شراب پینے والوں کو، زانیوں کو پکڑے؟ نو، ادھر نہیں جاتے، کیونکہ امریکہ کی پیچھے پشت پناہی حاصل ہے کہ برائیاں پھیلنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یسارعون کا لفظ بنا ہے سرعت سے، سرعت، سرعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلدی کرتے ہیں، جلدی، تیزی، دوڑنا۔ نیکیوں میں آگے دوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، نمازیں پڑھنے میں، خیرات کرنے میں، خرچ کرنے میں، مسجدیں آباد کرنے میں۔ وہ درباروں پر دیگے نہیں پکاتے، مسجدوں میں دیگے پکاتے ہیں تاکہ مسجدیں آباد ہوں، تاکہ مسجدیں آباد ہوں۔ دیکھو ہمارے خواجگان جو ہے نا، وہ اللہ والی مسجد میں دیگے پکاتے ہیں،
ہر جمعے کو تو مسجد بھر جاتی ہے، لیکن جہاں یہ چیز نہیں ہے مسجدیں اجڑی پڑی، درباروں پر دیگیں پکتی ہیں، دربار آباد۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں صالحین میں سے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ صالحین میں سے۔ بے شک ان کا تعلق یہودیوں کے خاندان سے ہے، لیکن اب ان کا کیا تعلق؟ یہودیوں سے۔ اب یہ اللہ کے نیک بندے ہیں صالحین سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی وہ نیکی کریں گے پس ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہ تانا اللہ نہیں دے گا تم پہلے تو یہودی تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی، پہلے کوئی آدمی برے کام کرتا ہو اور آخر میں داڑھی رکھ لے، نمازی بنے، لوگ نہیں چھوڑتے، اور رہ جاؤ نمازیاں وڈیا، اگے جو کچھ کرتا رہا 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، یہ تو تماشا بنائے ہے۔ لیکن اللہ تو یہ تانا بھی نہیں دیتا۔ اللہ پاک کہتا ہے جیسے تیرے گناہ تھے ہی نہیں، پاک کر دیا گناہوں سے۔ فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ یہ متقی بن گئے ہیں، اب ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ آگے ان کی خبر لی جو مال و دولت کی وجہ سے دین سے ہٹے ہوئے تھے، لالچ میں آئے ہوئے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے ان کو مال ان کے، جس مال کے گھمنڈ میں ہے نا، یہ مال ان کو قبر میں حشر میں کام نہیں آئے، بلکہ دنیا میں بھی کام نہیں آتا۔ کئی لوگ ہیں مال والے بھی ہیں پریشان ہیں، مال کی وجہ سے بھی اللہ چاہتا ہے تو پریشان کر دیتا ہے، جیسا کہ اس مضمون کی آیتیں قرآن میں بہت ہیں، وقت مل گیا تو آپ کو دکھاؤں گا۔ فرمایا ان کے مال کچھ کام نہیں آئیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے کہ ایمان کے بغیر، نیک عملوں کے بغیر آدمی کو جنت نہیں مل سکتی، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال اس کی جو وہ خرچ کر رہے ہیں بے دین لوگ اس دنیا کی زندگی میں، کَمَثَلِ رِیحٍ، جیسے مثال ہوا کی ہو، فِيهَا سِرٌّ، اس ہوا میں سخت سردی ہو، سر میں نے پالا یا جاڑا، اصابت حرث قوم، پہنچی وہ ہوا اس قوم کی کھیتی کو، حرث میں نے کھیتی، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فاہلکتہ، پس اس ٹھنڈی ہوا نے اس فصل کو تباہ کر دیا، وہ پالا پڑنے سے فصل کا پھل ہر چیز ختم ہو گئی۔ اسی طرح ان پر موت پڑے گی، اللہ کی طرف سے کوئی افتاد پڑے گی، سب دنیا کا خمار نکل جائے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، اور لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فرمایا بے دین لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اس مضمون کی آیتیں کہ دنیا کا مال کام نہیں آتا، آیتیں بہت ہیں، چند آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 10، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، یہ مال اور اولاد والے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ مال اور اولاد پر گھمنڈ کرنے والے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون، جیسے فرعون آل فرعون کا طریقہ تھا، ان کو یہی مغروری لے ڈوبی، تباہ ہو گئے، جہنم ہی میں جائیں گے۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ بے دینوں کی چہل پہل ٹھاٹ باٹ جو ہے شہروں میں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے فرمایا پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے، اللہ ان کا میزبان ہوگا، وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔
اور اہل کتاب میں سے پھر مستثنا کیا، فرمایا